السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، بے حد خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک ایسا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم قربانی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کے بارے میں بہت ثواب کی احادیث شریف ہمیں بتائی ہیں۔ دیکھیے، ابن ماجہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ کسی نے پوچھا، حضور اون کا کیا حکم ہے؟ اون یہ بھیڑ بکری کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے بالوں سے اون بنائی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ دیکھیے حضرات، کتنی خوشی کی بات ہے، جانور کے اوپر بال لا تعداد ہوتے ہیں، کوئی ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا کہ قربانی کا ثواب، قربانی کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، یعنی بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ یار چلو بیل یا بکری پر تو بال ہوتے ہیں، بھینس پر تھوڑے بال ہوتے ہیں، کٹرے پر تھوڑے بال ہوتے ہیں، تو ہمیں نیکیاں کم نہ ملیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بھینس اور کٹرا یہ گائے بیل کے تابع ہے، انہی کے مشابہ مانا جائے گا۔ جتنے بیل پر بال ہوتے ہیں اتنے کٹرے پر مانے جائیں گے، جتنے بھینس پر ہوتے ہیں، گائے پر ہوتے ہیں، اتنے بھینس پر مانے جائیں گے، اور بکری پہ سب پر کافی ہوتے ہیں۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا کوئی عمل اتنا پیارا نہیں جتنا پیارا 10 ذی الحجہ کو، یعنی ایام قربانی کو خون بہانا ہے، یعنی قربانی پیش کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا عمل ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور کی کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، شک و شبہ میں نہیں ہو سکتی، یقینی بات ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ دنیا میں ہم قربانی کریں تو ہمیں نیکیاں ملیں، ثواب ملے، اور آخرت میں انشاءاللہ جہنم سے نجات ملے۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان طالب ثواب ہو کر خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے قربانی کرے گا تو بروز قیامت وہ قربانی جہنم سے اس کے لیے حجاب ہوگی، یعنی پردہ بن جائے گی، یعنی جہنم کی آگ اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو ہمیں چاہیے، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، مالک نصاب ہیں، مقیم ہیں اور آزاد ہیں، سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، تو ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اور اگر قربانی نہ کریں تو کتنی سختی اور کتنی ناراضگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے، جیسے قرآن میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی پہلے نماز پھر قربانی۔ تو حضور نے نماز سے منع فرما دیا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ پتہ چلا کہ حضور اس انسان سے بہت سخت ناراض رہتے ہیں جو استطاعت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، سب شرائط پائے جانے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اور ہیلے بہانے کر کے
بات کو ٹال دیتا کہ ہم نے پچھلے سال کر دی تھی اور ہم نے 7 بار کر دی، ایسا نہیں ہے، ہر سال ہر مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ تو حضور کی ناراضگی سے بچیں، حضور کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں خشوع و خضوع کے ساتھ طالب ثواب ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و علیکم